اچھا آفشاں یہ آپ کے پاس میرا پین ہے؟ ہرگز نہیں، یہ میرے مگ کے ساتھ میچ کر رہا ہے. میرا پین کہاں گیا پتہ نہیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں صبح سے. اوکے، میرا خیال ہے وہ پین آپ نے چوری کر لیا. اچھا ہاں مجھے شبہ ہے آپ پہ، میں الزام لگا رہا ہوں آپ پہ. آپ چیف ایگزیکٹو ہے نا نیٹو میڈیا کی، آپ ریزائن دیں. آپ کے اطمینان کے لیے، میرے اطمینان کے لیے آپ ریزائن دیں. مجھے شک ہے، بلکہ شک نہیں یقین ہے آپ نے پین چوری کیا. تو میرے ریزائن کے ساتھ کاشف آپ تو چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتے. نہ بنوں لیکن آپ بھی تو نہیں رہیں گی نا. تو آپ کے اوپر جو عمران خان والا وہ ایک حملہ ہوا ہے نا، وہ چھوڑ دیں. اور وہ مجھے نظر آ رہا ہے. اوہ یا سوری آپ نہ دیں ریزائن. 4 گولیاں تو نہیں نا سیکھی ہیں؟ نہیں سوری آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. آپ ریزائن مت کریں. پین ہمیں مل گیا ہے، لیکن میرا پین چوری نہیں ہوا. ہو سکتا ہے خان صاحب کا پین چوری ہو گیا ہو واقعتاً. اس میں گولیاں تھیں؟ اب پتہ نہیں، گولیاں تھیں، چھرے تھے. چھروں سے مجھے وہ یاد آ گیا، وہ نہیں بورڈ لگا ہوتا جس کے اوپر غبارے لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی والے غبارے. پانی والے غبارے. تو خون والے غبارے. ہاں خون والے غبارے، یا خون بہت ہے ہمارے اسی لیے تو انقلاب بھی خونی چاہیے. خون والا انقلاب چاہیے، لیکن وہ خون کسی اور کے بیٹے کا ہو، کسی اور کے باپ کا ہو. معاملہ شروع ہوتا ہے پاکستان میں خونی انقلاب کا زرداری گورنمنٹ کے آخری دنوں میں، جب طاہر القادری خان صاحب کے فرسٹ کزن جو ہیں عمرانسٹوں کے تایا ابو، جب انہوں نے اسلام آباد پر حلہ بولا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو آخری غسل کر کے گھر سے نکلا ہوں، میں نے تو کفن پہن لیا. ظالمو یزیدو، یہ حسینی قافلہ. استعارے دیکھیں کیسے کیسے استعمال کیے اس شخص نے. یہ حسینی قافلہ ہے اور یہ خونی انقلاب آ گیا ہے، اور اس کے بعد سب نے دیکھ لیا کیا ہوا. لیکن کیونکہ وہ تجربہ شاید کہیں نہ کہیں کامیاب دکھائی دیا، منورنجن بھی اچھا ہو گیا تھا، تو 2014 میں پھر خان صاحب نے ان کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کیا. خونی انقلاب تب بھی ہم نے دیکھ لیا کس قسم کا آیا. ٹھیک ہے، تو خونی انقلاب ہونا چاہیے، لیکن اس میں اپنی اولاد یا اپنے اہل خانہ کا خون نہیں ہونا چاہیے. اور جب کوئی شخص مر جائے اور اس کے بچوں کو آپ ہاسپٹل کے روم میں بلائیں تو اس چھوٹی عمر کی یتیمی کا تصور خان صاحب شاید کر نہیں سکتے. غربت میں یتیمی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. اور تسی کوئی مطلب سیمی فائنل تسی پہنچ گئے ہو، تسی انہاں دے کپڑیاں دے اتے مطلب آٹوگراف دے رہے ہو. یہ کیا؟ وہ آٹوگراف انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ وہ پھر شرٹ کی قیمت بچ جائے گی نا، وہ بیچیں گے تو پھر ان کی پوری زندگی جو ہے یہ بھی سمجھے. اگر خان صاحب کے شرٹ پر آٹوگراف کی اتنی ہی اہمیت ہوتی نا تو پھر ان کو 2018 میں اے ٹی ایمز نہ رکھنے پڑتے. ہاں یہ بھی آپ نے صحیح کہا، لیکن ابھی آٹوگراف کی بات نہیں کرتے. آپ مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دیں. یہ میں نے کچھ 2-3 سوال لکھے ہوئے ہیں جن کا جواب میں آج آپ سے لے کے ہی اٹھوں گا یہاں سے. یہ چاہتے کیا ہیں خان صاحب، چاہتے کیا ہیں؟ چلو 2014 میں تو خونی انقلاب کا چھٹا انہوں نے مارا تھا تو ان کو وزارت عظمیٰ مل گئی تھی، دوبارہ مل جائے گی ان کو بغیر کزن کی قربانی کے. دیکھیں، ایک تو یہ کہ خان صاحب نے ہمیں بتایا ہوا کہ ان کا کام ہے الزام لگانا. انہوں نے الزام لگا دیا. ان کی عادتیں یہی پکی کی گئی ہیں، ان کی سیاسی تربیت ہی یہ ہے. اور اس زمانے میں تو میڈیا بھی بڑی تالیاں بجایا کرتا تھا اور سبھی ان کے ہم نوا تھے اور ہم آواز تھے کہ ہاں خان کا کام ہے الزام لگانا، اور اب تمہارا کام ہے کہ تم ثابت کرو کہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ غلط ہے. خان صاحب کا تو کام ہے الزام لگانا، کوئی ثبوت ہو نہ ہو. ان کے اطمینان کے لیے، مطلب ان کے اطمینان کے لیے ایف آئی آر تو نہیں کاٹی گئی، لیکن ان کے اطمینان کے لیے وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور جنرل صاحب استعفیٰ دے دیں، ہاں ڈی جی سی استعفیٰ دے دیں. مطلب ایسے کیسے؟ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں، شاید ان کو نظر آ گیا ہے کہ الیکشنز تو وقت پر ہی ہوں گے، تو تب تک خان صاحب کیا کریں؟ ان کو تو عادت پڑی ہوئی ہے ویلیاں توڑنے کی یا سڑکوں پر رولنے کی یا عوام کو سڑکوں پر رولنے کی. اب تو آن لائن ہو گیا نا خونی انقلاب سے آن لائن انقلاب. آن لائن فرلانگ مارچ نا، مطلب لانگ مارچ سے فرلانگ مارچ، کچھ فرلانگ مارچ وہ آن لائن عمران خان کے لیے ہے. اب سوال یہ کہ وہ جو چند 100 لوگ آ رہے تھے ان کو دیکھنے کے لیے، کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور سیلفیاں بنا رہے ہیں، اب وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر عمران خان کا روز کا خطبہ سن لیں. نہیں میں دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ پوچھنا، مجھے نہیں تسلی ہوئی آپ کا جواب سن کے کہ وہ جو ہے وہ فارغ نہیں بیٹھ سکتا، یا اس کو ہاں یہ ویسے ہو سکتی ہے بات کہ انہوں نے اپنا جو ایک امیج بنایا ہوا ہے نا کہ وہ ریلنٹلیس ہیں،
ٹھیک ہے نا, انسٹاپیبل ہیں. اور وہ جو ہے وہ کسی بھی, وہ رمیز راجہ نے جس انٹرویو کے اوپر پی سی بی کا چیئرمین شپ جیتی تھی نا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یو کین ناٹ اسٹاپ ہیم, ہی از پتہ نہیں وہ کیا کیا, وہ ہار ہی نہیں مانتا. ایک تو شاید یہ امیج بھی انہوں نے اپنا سچا ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بھئی وہ ہر وقت یہ کہیں گے میں نہیں چھوڑوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, مجھے دیکھو 4 گولیاں لگ گئی, میری لکڑ دی لات لگ گئی. ہاں بالکل, نہیں وہ ایسا نہیں ہوا ابھی تک, اتنا ایگزیجریٹ نہیں. اب بس یہی ہے کہ بس سٹاپ پر, راستے میں بس سٹاپ تو آئیں گے ہی, لیکن آن لائن نہ ہوتا. آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ آن لائن کیوں چلے گئے ہیں, سڑکوں پر کیوں نہیں نکل رہے. چونکہ آپ نے نہیں کیا تو میں اس سوال کا جواب جو مجھے سمجھ آ رہا ہے, یہ جو سورج گرہن کا معاملہ چل رہا ہے, خان صاحب تھوڑے توہم پرست بھی ہیں, تو شاید کسی نے کہا ہو کہ آپ نے یہ ان گرہن کے دنوں میں مطلب پیر باہر نہیں پانا تسی, تے لوکاں نوں سڑکاں دے اوتے رلن دو, تسی اندر رہنا ہے. شاید میں نہیں اس پہ کامنٹ کروں گا آپ کی اس بات پہ. نہیں, سوال میرا اپنی جگہ پہ قائم ہے, اور ایک یہ فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن ایک میجر فیکٹر یہ ہے کہ یہ بندہ کیوس چاہتا ہے جی, اور یہ چاہتا ہے کہ ادھر نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. اور دوسری بات یہ کہ حالات اتنے بگڑ جائیں کہ واقعتاً مارشل لاء کی طرف نوبت آ جائے, یا کچھ اتنا مطلب وہ ہو جائے, کیوس ہو جائے, غیر یقینی کی ایک صورتحال پیدا ہوئے رہے. جو انویسٹر ہے وہ بھی پریشان رہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, نہ تو اکانومی کو اس طرح سے کچھ بوسٹ مل سکے, نہ لوگوں کو کچھ سکون حاصل ہو, نہ یہ حکومت میرے علاوہ. وہ جو ایک ڈیسپریٹ سول ہوتی ہے نا, یہ خاندانوں میں بھی ہوتی ہیں, وہ شادیوں میں بھی عموماً آپ دیکھیں گے کہ وہ نا اسٹیج پر چڑھتے ہوئے اپنا پیر جان بوجھ کے تلک جاندہ ہے, ڈگ جانا ہے تاکہ سارے مینوں توجہ دیں. انج کے میں ہو سکتا ہے کہ سارے لاڑے نو یا ووٹی نو توجہ دے رہے ہو, میرے وال ویکھو میرے وال. تو وہ ایسے ہی پاؤں اچانک سے سلپ ہو گیا اور گر گئیں, اور وہ مطلب پھر ساری توجہ ان کی طرف. تو خان صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہ سیلاب متاثرین, موسم بدل رہا ہے, لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں, وبائی امراض پھیل رہے ہیں, اس ملک کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, لیکن ان کی جانب توجہ نہیں جانی چاہیے. ملک کے دوسرے حصے میں دہشت گردوں کی ری گروپنگ ہو رہی ہے, ادھر توجہ نہیں جانی چاہیے. ساری توجہ خان صاحب کے الزامات کی طرف اور ان کی اس پلاسٹر چڑھے لت کی طرف جانی ہے. نہیں وہ تو یہ آپ غلط بات کر رہی ہیں. وہ تو پاکستانی تو متاثر نہیں ہوئے سیلاب سے, وہ پاکستانی ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے. یہ جو ہے انتہا پسندوں کے اڑی کے چڑھے, وہ پاکستانی ہیں, پاکستانی نہیں ہیں. پاکستانی وہی ہے جو T20 ورلڈ کپ دیکھتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, گرین پینٹ کرتے ہیں, اور ان کی آئیڈینٹی وہ نیریٹو ہے جو عمران خان, لیڈ گرین, ہاں وہ آئیڈینٹی جو ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے نا جس آئیڈینٹی کا, عظیم قوم, عظیم ماضی, ایک یہ وہ ہے, تو وہی پاکستانی ہے. ان کے لیے یہ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, کیوس پھیلانے میں؟ کیونکہ میرا معصومانہ سا سوال یہ ہے کہ جب پہلے ایسا ہوا تھا, جب وہ ایک دم سے ہیرو بن گئے تھے, جب وہ کنٹینر سے گرے تھے, جب بالکل ایک دم سے پتہ لگا کہ یار اس ملک نے ایک نئے لیڈر کو جنم دے دیا ہے, تو اس وقت انہیں کچھ یعنی کہ سپورٹ تھی. ادو سمایا نہیں نہ ہویا سی, ادو پتہ نہیں سی گا. اچھا, ہر بات کی ڈیٹیل اس وقت یہ تھا نا کہ وہ درمیان کی لائن کہ وہ باہرلے پاکستانیوں سے اتنے پیسے لائیں گے کہ 100 ارب ادھر اور 100 ارب ادھر منہ پہ درمیان کی لائن لیں فی الحال آپ, ٹھیک ہے. تو وہ ایسے کہتے ہیں, دیکھیں انہیں کچھ حلقوں کی طرف سے سپورٹ تھی, بالکل اس سے آگے نہیں جانا ہے آپ نے. تو وہ بظاہر تو یہ کہہ رہا ہے عمران کہ میرے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے, تو پھر اب اچھا واقعی ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے. اب آپ اچھا ایسے کریے جیسے آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. ایڈے تسی شبلی فراز نہیں, مطلب بات یہ ہے ان کو واقعی سپورٹ نہیں ہے, یہی تو پوچھ رہا ہوں. لیکن خان صاحب نے تو بتایا کہ ان کے پاس اندر کی خبریں آتی رہتی ہیں مختلف محکموں سے, ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف محکموں میں. اگر سپورٹ نہیں ہے تو ان کو اندر کی خبریں کون دے رہا ہے, اور ان کو کون یہ بتاتا ہے کہ یہ والا DGC ٹھیک نہیں ہوگا اور اس کو ہٹوانا ہے؟ یہ خبریں کون ان کو دیتا ہے, یہ کون فیڈ کر رہا ہے ان کو, یہ کون خبریں دے رہا ہے ان کو؟ مجھے تو نہیں پتا کون خبریں دے رہا ہے, لیکن میں باہر سے بیٹھ کے, اب میں وہ انویسٹیگیٹو رپورٹر ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں, انویسٹیگیٹو اگر آپ ہیں؟ نہیں میں نہیں ہوں, میں تو مطلب اگر سپورٹ نہیں ہے تو فواز چودھری اور شیخ رشید ابھی تک
ایسے میگنیٹ کی طرح, چمبک کی طرح سے کیوں جڑے؟ میں پوچھنے والا تھا کہ حالات واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ایک تھالی ہوتی ہے, جو ادھر ہوتی ہے تو بیگن ادھر آ جاتے ہیں, ادھر ہوتی ہے تو بینگن ادھر آ جاتے ہیں. یہ بینگن ابھی تک ادھر ہیں. بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تھالی ابھی بھی یوں ہے. شیخ رشید کو ابھی تک یہ عظیم لیڈر لگ رہا ہے. پرویز الہی کو ابھی بھی یہ جو ہے نا اپنا اتحادی لگ رہا ہے. فواد چودھری جیسے بندے کو, یعنی کہ جو اپورچونسٹ اگر پرسونیفائڈ اگر اس کو کہے نا, وہ بھی ابھی تک اس کے گروپ میں, یعنی ایسے ایسے نام. اور سب سے بڑی بات شاہ محمود قریشی, یہ چیز مطلب وہ ان کی منافقت اور ان کی بدتمیزی جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے. وہ جو انہوں نے بدتمیزی فرمائی پنجاب پولیس کی وردی پہ لعنت بھیج کے, تو یہ تو مطلب نہیں, پنجاب پولیس اور پنجاب پولیس کا یونیفارم ریت کی بوری ہے. تو یہ نا آپ کے اندر وہ جو یوں ہوا ہوتا ہے نا, کچیچیاں آ رہی ہوں نا, ان کچیچیاں کتے نکلنیاں تے مطلب چاہیے نا, تے پنجاب پولیس پنجاب دی پولیس ہے کہو. آپ سی ایم پنجاب کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ آپ کا اپنا سی ایم ہے, ٹھیک ہے. پنجاب کی پوری انتظامیہ کو سیکیورٹی لیپسز پہ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے آئی جی پنجاب کو کہہ دیا کہ تم پر لعنت. بھئی آئی جی پنجاب نے خود بیٹھ کر تو نہیں نا لکھنی ہے, یا آپ گورنر ہاؤس پنجاب کے گھیراؤ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سی ایم پنجاب کا آفس اور گھر کتنی دور ہے مجھے نہیں پتا ہے. مجھے نہ ان سوالوں سے کوئی انٹرسٹ ہے, نہ میرے پاس ان سوالوں کا جواب ہے. میرا ایک اور بھی ابھی سوال ہے. اچھا جی, پوچھ لیں. اسی گورنر ہاؤس پنجاب کے باہر کچھ عرصہ پہلے جب بلوچ اور پشتون سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, سخت سردی میں بارش میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, نیٹی میڈیا ان کے پاس کیا تھا, آپ کو یاد ہے وہ لوگ کس طرح سے پوری رات بارش میں بھیگتے رہے. چودھری سرور اندر آرام فرماتے رہے, ان کی گاڑی آتی تھی جاتی تھی, انہوں نے کبھی بھی ان اسٹوڈنٹس کو روک کر نہیں پوچھا یا کہا. وہ تو صرف کتاب اور قلم مانگ رہے تھے, اور انہوں نے تو کبھی اس طرح سے گھراؤ بھی نہیں کیا. اساتذہ بھی گورنر ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے, انہوں نے بھی وہ نہیں کیا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ ان گریٹفل آپ ہو رہی ہیں. ایک تو بغیر ویزے کے ان اسٹوڈنٹس کو انہوں نے لاہور آنے دیا, ٹھیک ہے, اور وہ یا یہ احسان ان کا نہیں مانیں گے آپ, وہ بیٹھے رہے چلے, ٹھیک ہے, ان کو نہیں سنا, لیکن پاکستان میں ان کو آنے دیا. کاشف اور وہ غیر پاکستانی ہیں, وہ قلم اور کتاب مانگ رہے تھے, عمران اقتدار ہم تو پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں. میرے پاکستانیوں وہ نہیں ہے پاکستانی, جو سیلاب میں ڈوب رہا ہے وہ پاکستانی نہیں. آپ کو کیسے سمجھاؤں وہ نہیں ہے پاکستانی؟ میں آپ کو کس زبان میں آپ کو سمجھاؤں؟ او میرے خدایا, وہ نہیں ہے پاکستانی. اور آپ ادھر نہ لے کے جائیں بات واپس, تھالی کے اندر بیگن ادھر کیوں ہیں, ابھی تک ادھر کیوں نہیں گئے, کیا امید بچی ہے باقی؟ شکتی کا سنتولن بھی تو بنا رہنا چاہیے. اب بڑی فلمیں دیکھنی ہیں آپ, جو ہے نا انڈیا کی مت دیکھیں, یہ فلمیں چھوڑیں. بہرحال میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. کنگز پارٹی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے اس قسم کے کلچر کے اندر, جو ہمارا سیاسی کلچر ہے, تو ان کی ابھی ہے, مطلب وہ دے آر ہیئر ٹو اسٹے. لیکن میرے لیے حیرت کی بات یہی ہے کہ بینگن ابھی تک ادھر ہیں, تھالی کا رخ بھی ادھر ہے, بینگن ادھر نہیں جا رہے. کہیں بینگن جو ہیں ہمارے اتنے سارے, ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب ان کا مستقبل صرف کنگز پارٹی کے اندر ہی ہے. ہائے, اتنی بے بسی تو کبھی بھی نہیں ہوتی ہے بینگنوں کو کاشف. یہ وہ کانفیڈنس ہے جو ان لوگوں کو بھی ہے اور شاید کپتان کو بھی ہے. یہ ایک کانفیڈنس ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی درک لگ سکتی ہے. ہجے بھی ایویں تو نہیں نا 10 مہینے سڑکاں دے اوتے خواری کرنی ہے, الیکشن کیمپین چلانی ہے. 10 ماہ تک یہ الیکشن کیمپین ہی چلے گی. اچھا, اٹ میک سینس. اسی لیے ان کے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب آپ تیار ہو جائیں, میں نے اس کے بعد سندھ آنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پتہ ہے کہ اتنے کچھ نہیں ہونا, اس تو بعد میں سندھ یہ فزیکل جائیں گے, آن لائن جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا, کیونکہ ابھی تو فیصل واڈا کا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا نا. تو اچھا, لیٹس جسٹ کنکلوڈ دس. 10 مہینے یہ سڑکوں پہ ہیں, اور جتنی رفتار سے ان کے مطالبات جو ہیں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا سے اب 4 پوائنٹ ایجنڈا تک پہنچ گئے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, اس پہ بھی کوئی روشنی نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ مطلب پہلے گولی چھو کے گزری, پھر چند ٹکڑے سی, پھر وہ 2 پیر تے لگی, پھر پٹ تے لگی, پھر پنڈلی تے ہو گئی, پھر مطلب تعداد اور مقامات تبدیل ہوتے رہے. ایسے ہی اب مطالبات میں مطلب 2 پہلے مطالبات تھے مقتول ارشد شریف کے حوالے سے, جس طرح سے انہوں نے کیش کروانے کی کوشش کی, اس کی موت کو
اور وہ مطالبہ آ گیا کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ساتھ میں یہ مطلب جب یہ مارچ شروع کرنا تھا تو ہر دفعہ خان صاحب کو پتہ نہیں کیوں لاشیں چاہیے ہوتی ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے، وہ قادری ہو یا وہ عمران خان ہو، آپ اس کے بغیر بھی مارچ کر سکتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ خیر، تو مطلب وہ ارشد شریف کے معاملے کے اوپر بات تھی، اور یہ تھا کہ ہمیں صاف شفاف جلد انتخابات چاہیے۔ اب اس کے اندر دو مزید مطالبات آ گئے ہیں، ایک یہ جو خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی آزادانہ جوڈیشل انکوائری، حالانکہ اس سے پہلے مطالبہ ہونا چاہیے کہ پنجاب میں FIR کٹوا دو۔ آخری بات، ٹھیک ہے، یہ بالکل لاسٹ جملہ اور لاسٹ سوال، کرس جواب دیجیے گا، اگر آپ میرے سوال کے جواب میں مسکرا بھی دیتی ہیں، ہنس بھی دیتی ہیں تو بھی کافی ہوگا، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے آپ ورڈز میں جواب دیں۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک اور قوم کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان نیازی کا اطمینان اور سکون ہے، تو میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ سکون تو صرف قبر میں نہیں ہے، یہی پوچھنا چاہ رہے تھے؟